بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ شوہر گھر آیا تو بیوی کے کمرے میں چھوٹے بھائی کو دیکھا جو میں امیر والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ 2 بڑے بھائی تھے جن کی پیدائش کے 10 سال بعد میں نے جنم لیا۔ تبھی والدین مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ انہی مدت بعد اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی گڑیا سے نوازا تھا۔ بھائی مجھ پر جان نچھاور کرتے تھے، مجھے وہ ننھی پری کہتے تھے۔ اس کے بعد گھر کے پیار اور خصوصی توجہ نے مجھے مغرور بنا دیا۔ میں اپنی ہر بات منوانے کی عادی ہو گئی۔ دن ہو یا رات، میں کوئی فرمائش کرتی اسے ہر حال میں پورا کیا جاتا۔ اسی لاڈ پیار کے بھروسے ہر رشتے کے معاملے میں بھی اپنی مرضی پوری کروائی۔ حالانکہ بابا اس رشتے پر راضی نہیں تھے۔ میری شادی وہ اپنے بھتیجے سے طے کر چکے تھے جو کہ بیرون ملک اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ ان دنوں میٹرک میں تھی جب تایا زاد سے میرے رشتے کی بات چلی۔ میں نے امی کو بتا دیا کہ اسد سے شادی نہیں کروں گی، وہ مجھے پسند نہیں، جو پسند آئے گا اسی سے شادی کروں گی۔ اسد تعلیم ختم کر کے امریکہ سے لوٹ آیا تھا۔ پھر ایک بار بابا نے امی سے کہا کہ میں اسد کے ساتھ طیبہ کا رشتہ پکے کرنے والا ہوں۔ والدہ نے بتا دیا کہ وہ اس رشتے پر رضامند نہیں ہے، آپ اپنے بھائی کو انکار کر دیں۔ والد نے سمجھایا کہ ہم تمہاری ساری باتیں مانتے ہیں، آج تم ہماری ایک بات مان لو، عمر بھر سکھی رہو گی۔ میں نے کہہ دیا کہ میں اس سے شادی نہیں کروں گی۔ حسن میری والدہ کے دور کے رشتہ دار کا بیٹا تھا، ہم اسکول میں پڑھتے تھے، وہ اکثر ہمارے گھر آتا تھا۔ میں اس سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ 8ویں تک میں اور حسن اکٹھے پڑھتے تھے۔ اس کے بعد 9ویں میں والد نے میرا داخلہ دوسرے اسکول میں کروا دیا۔ یوں میرا اور حسن کا ساتھ چھوٹ گیا، مگر ہمارا رابطہ فون پر قائم رہا۔ وہ روز شام کو مجھے فون کرتا، ہم دیر تک باتیں کرتے۔ اس نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ مجھ سے ہی شادی کرنا جب میں تعلیم مکمل کر لوں گا، تب ماں میرا رشتہ لینے تمہارے والدین کے پاس آئے گی۔ یہ اس عمر کا وعدہ تھا جسے ٹین ایج کہا جاتا ہے، جب لڑکے لڑکیاں عقل سے نہیں صرف جذبات سے سوچتے ہیں۔ حسن کی محبت میرے دل میں تھی جو بات دل و دماغ میں بٹھا لیتی، پھر کسی کے سمجھانے سے نہ سمجھتی۔ جو چیز حاصل کرنا چاہتی تھی اس کے لیے بے چین ہو جاتی۔ جو ہو سو ہو، مگر یہ نہ سوچتی کہ میرے ساتھ کچھ برا بھی ہو سکتا ہے۔ والد نے شادی کے لیے جب میرے اسی کزن کا نام لیا جس سے میرا رشتہ طے ہوا تھا تو میں بھڑک اٹھی۔ بھلا خوف میں نے حسن کا نام لے لیا۔ امی جان بجھ سی گئیں کیونکہ وہ بھی میرے چچا زاد ہی کو پسند کرتی تھیں، ان کی خوبیوں کی معترف تھیں۔ والد نے مجھے بلا کر سمجھایا، بیٹی تم ابھی چھوٹی ہو، اتنی سمجھ نہیں ہے تمہیں۔ میں نے کہا بابا حسن میں کیا برائی ہے، وہ بھی تو اچھا لڑکا ہے۔ کہنے لگے اچھا ہوگا، ضرور ہوگا، مگر ان کے حالات اچھے نہیں ہیں، تم وہاں جا کر مشکلات کا شکار ہو جاؤ گی۔ میں نے کہا بابا امیری غریبی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، انسان کو اچھا ہونا چاہیے۔ کہنے لگے بیٹی شادی ہم پلہ گھرانوں میں کرنے سے زندگی بہتر گزرتی ہے، مگر میں بحث پر اتر آئی۔ میں نہیں مانتی، شادی میں نباہ بڑی بات ہوتی ہے، میں آپ کو نبھا کر دکھاؤں گی۔ کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے، پہلے تم پڑھائی مکمل کرو پھر سوچیں گے۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ تایا آ گئے۔ انہوں نے حسن سے میری شادی کا تذکرہ چھیڑا تو بابا نے کہا ابھی یہ پڑھ رہی ہے، اسے امتحان دینے دیں، بعد میں اس معاملے پر بات کریں گے، اب یہ ڈسٹرب ہوگی۔ مگر یہ تو ہم دونوں بھائیوں میں طے ہے کہ طیبہ کی شادی اسد سے ہوگی۔ تایا بولے بالکل طے ہے، آپ بے فکر ہو جائیے، انشاءاللہ میری بیٹی آپ ہی کی بہو بنے گی۔ بابا اور تایا ڈرائنگ روم میں باتیں کر رہے تھے۔
وہ نہیں جانتے کہ میں ان کی باتیں سن رہی ہوں۔ ان کی آواز کھلی کھڑکی سے صاف آ رہی تھی۔ بابا سمجھے آج چھٹی کا دن ہے، میں حسب معمول دیر سے اٹھوں گی، مگر یہ اتفاق تھا کہ اس روز آنکھ کھل گئی۔ میں جلدی اٹھ گئی۔ جب یہ باتیں سنی تو غصے سے خون کھول گیا۔ بابا نے مجھ سے جھوٹ بولا، وہ مجھے دھوکہ دیں گے؟ میں نے ایسا سوچا بھی نہیں تھا۔ میں نے دل میں ٹھان لی کہ ہرگز امتحان نہیں دوں گی، اس وقت تک کالج نہیں جاؤں گی جب تک میری بات نہیں مانیں گے۔ میں نے اگلے دن سے اسکول جانا چھوڑ دیا، اپنی ضد پر اڑ گئی، امتحان بھی نہ دیا۔ سب نے بہت سمجھایا مگر میں نہ مانی اور بیمار پڑ گئی۔ میں اپنی ہر بات منوانے کی عادی تھی۔ پھر یہ تو دل کا معاملہ تھا، اولاد کی محبت والدین کو مجبور کر دیتی ہے۔ بالآخر میری مرضی سے حسن کے ساتھ میری منگنی ہو گئی، مگر اس کے بعد بھی میں نے نہ پڑھا۔ بس مجھے شادی کی جلدی تھی، ڈر تھا کہیں میری منگنی نہ توڑ دیں۔ میں نے کہا مجھے بس اپنے گھر کا ہونا ہے، پڑھائی بعد میں کر لوں گی۔ یوں 17 سال کی عمر میں میں حسن کی دلہن بن گئی۔ بابا نے میری خواہش کا احترام کرتے ہوئے مجھے رخصت کر دیا۔ بھائی بھی میری خوشی کی خاطر شادی میں شامل ہو گئے۔ اس کے سوا وہ کر بھی کیا سکتے تھے؟ میں ان کی بہت لاڈلی بہن تھی۔ ایک بات پر حیران ہوئی تھی کہ بابا نے میری شادی دھوم دھام سے نہ کی، بس سادگی سے رخصت کر دیا۔ وہ میرے فیصلے پر بہت رنجیدہ تھے، مگر مجھے کب کسی کی پرواہ تھی۔ میں خوشی سے پاگل ہو رہی تھی کہ اپنے بچپن کے دوست کے پاس ہمیشہ کے لیے جا رہی تھی، جو مجھے بہت پسند تھا۔ شادی کے 1 ماہ بعد ساس نے کہا کہ اب تم گھر سنبھالو گی اور ہمارے گھر کا کام کاج کرو گی۔ میں نے والد کے گھر میں کبھی کوئی کام نہیں کیا تھا، کوشش کرتی تو ہر کام الٹا ہو جاتا۔ جب کام ڈھنگ سے نہ کرتی تو رونے لگتی۔ مجھے کام نہیں آتا، تب ساس کہتی اگر نہیں آتا تو سیکھ لو۔ اتنی امیرزادی تھی تو نوکر خدمتکار بھی ساتھ لے آتی۔ ہمارے یہاں تو بہو گھر سنبھالتی ہیں۔ انہوں نے تانے دے دے کر مجبور کر دیا۔ میں نے بالآخر تھوڑا بہت کام کرنا سیکھ ہی لیا، کیونکہ میں بابا سے وعدہ کرائی تھی کہ ہر حال میں نباہ کروں گی، کبھی شکایت یا مالی مدد لینے آپ کے پاس نہیں آؤں گی۔ وقت گزرتا گیا، میں صبر کے ساتھ ہر حال پر گزارا کرتی رہی۔ والد نے بھی مجھے زیادہ جہیز نہ دیا تاکہ پتہ چل جائے کہ جن لوگوں میں جا رہی ہوں وہ لالچی تو نہیں ہے۔ اس بات کا بھی ساس کو بہت غصہ تھا۔ ان کا خیال تھا کہ کروڑ پتی باپ کی بیٹی ہے، داماد کو کم از کم گاڑی تو دیں گے، مگر والد نے تو فرنیچر بھی اسی درجے کا دیا، کیونکہ ان کے گھر میں بھاری فرنیچر رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ حسن مجھ سے پیار کرتے، مجھے ہر تکلیف اور تنگی قبول تھی۔ اس صبر کا انعام اللہ نے ایک بیٹے کی صورت میں دیا۔ ساس بھی خوش ہوئی، مگر یہ بچہ 3 ماہ بعد واپسی اسی دنیا میں چلا گیا جہاں سے آیا تھا۔ اسے سردی سے بخار ہوا، میں ٹھیک طرح سے خیال نہ رکھ سکی۔ ننھی سی جان دیکھتے مرجھا گیا۔ اس غم سے ادھر میں نڈھالتی تو ادھر میرے والدین غمزدہ تھے۔ انہوں نے میری کافی مالی مدد کی، کیونکہ ہماری شادی کے بعد حسن کے والد زیادہ بیمار ہو گئے اور چل بسے۔ ان کی دکان بھی بند ہو گئی۔ گھر کے حالات سنبھلنے کی خاطر حسن تعلیم چھوڑ کر گھر بیٹھ گئے۔ گھر کے حالات سنبھالنے کی خاطر اسے دکان چلانا پڑی۔ سسر کی وفات کے بعد نندیں مجھ سے الجھنے لگیں، دیور بھی خفا خفا رہنے لگے، جیسے اس سب کی وجہ میں ہوں۔ سمجھ میں نہ آتا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، اگر کسی طرف سے نقصان ہو جائے تو مجھ پر غصہ نکالتے۔ ان کے رویے سے دل زخمی ہو جاتا۔ میں حسن سے کہتی کہ آپ کے گھر والوں نے آخر ایسا رویہ کیوں اختیار کیا ہے؟ وہ کبھی مجھے سمجھاتے تو کبھی میری خاطر ان سے الجھ جاتے۔ وقت ایسے ہی گزرتا رہا۔ میں 5 مرلے کے تنگ سے گھر کے کمرے میں حسن کی خاطر گزارا کرتی رہی، جو بات کرتی کر کے دکھاتی۔ والدین سے کہا تھا کہ آپ میری فکر نہ کریں، میں ہر طرح سے گزارا کر لوں گی، بس حسن کے رشتے کو مت ٹھکرائیے۔
میں ہر طرح سے گزارا کر بھی رہی تھی کیونکہ حسن میرے ساتھ ٹھیک تھا، مجھ سے پیار کرتا تھا، اس کے پیار کے سہارے میں سب دکھ سکھ سہ رہی تھی۔ اس دوران 4 بچوں کی ماں بن گئی تو دیور بھی ہوشیار ہو گئے۔ ساس کہتی، حسن تمہارے سسر تو امیر آدمی ہیں، تم ان سے کچھ مدد لے کر اپنی علیحدہ دکان خرید لو اور یہ دکان چھوٹے بھائیوں کو دے دو، اس چھوٹی سی دکان میں اب تمہارا گزارا نہیں ہوگا۔ میرے شوہر نے پہلے تو اس بات کو قبول نہ کیا مگر پھر ساس کے کہنے میں آ گئے۔ پہلے مجھ سے کہا بلکہ دبے الفاظ میں بات کی کہ تم اپنے والد سے کہو کہ نئی دکان بنانے میں میری تھوڑی مالی امداد کریں، اگر میں خوشحال رہوں گا تو ظاہر ہے تمہاری خوشی کے بھی دن آئیں گے۔ تم نے تو جیسے تیسے گزارا کر لیا مگر کیا ہم اپنے بچوں کو بھی اسی حالت میں رکھیں گے؟ وہ تو کسی کی محبت میں نہیں بندھے کہ اس حالات میں گزارا کریں گے۔ ہمارے حالات ہیں کہ دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں اور اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں۔ مجھے حسن کی بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا کیونکہ ان حالات سے تو اب میں بھی اکتا چکی تھی۔ وہ تو حسن کے پیار میں سب سہ رہی تھی مگر میں بلا کی ضدی تھی۔ اپنے والدین سے جو وعدہ کرائی تھی میں اسے کیسے توڑ دیتی، کیسے ان کے در پر جاتی اور اپنی محبت کا مان توڑ دیتی۔ ان دنوں گھر کے حالات میں ایک تناؤ سا آ گیا تھا۔ شوہر مجھ سے خفا خواص سے رہتے تھے، حالانکہ انہوں نے مجھ سے کبھی ایسا رویہ نہیں رکھا تھا۔ خبر میں یہ سمجھتی تھی کہ وہ حالات کے ہاتھوں مجبور ہیں۔ جب میری طرف سے نا امید ہونے اور میرا رویہ دیکھا تو انہوں نے خود ہی کچھ کرنے کی ٹھان لی۔ دکان کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک جگہ نوکری کرنے کا بھی سوچ لیا۔ دکان وہ شام کے وقت کھولتے تھے، صبح کہیں نوکری پر جانے لگے۔ اب تو زندگی اور بھی مشکل ہو گئی۔ پہلے مجھے حسن کی محبت کا سہارا تھا مگر اب تو وہ بھی نہیں رہا تھا۔ میں تو جیسے بالکل تنہا ہو کر رہ گئی تھی۔ حسن صبح کے وقت جاتے اور رات گئے تک لوٹتے۔ رات کو اس قدر تھکے ہوتے کہ مجھ سے بات تک نہ کرتے۔ ان کی مجبوری سمجھنے کے بجائے مجھے اپنی محبت کے لالے پڑ گئے۔ میں یہی سوچنے لگی کہ شاید ان کا مجھ سے دل بھر گیا ہے یا میرے پیسے نہ دینے پر اور والد سے یہ بات نہ کرنے پر مجھ سے خفا ہو گئے ہیں۔ میں دل ہی دل میں انہیں لالچی سمجھنے لگی، حالانکہ وہ شاید حالات کی چکی میں پس رہے تھے۔ میں بھی حسن سے روز روز لڑنے جھگڑنے لگی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حالات سدھرنے کی بجائے اور بگڑ گئے۔ اب تو وہ رات کو جو تھوڑا بہت وقت گھر آتے تھے کوشش کرتے کہ وہ بھی باہر گزار آئیں، اور رات کی 10 سے 11 بج جاتے انہیں گھر آنے میں۔ ان حالات میں بہت تکلیف میں تھی۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ حسن کی وہ محبت کیسے واپس لاؤں، کیونکہ اب تو وہ مجھ سے بات تک نہیں کرتے تھے۔ گھر والوں نے ان کا دماغ الگ خراب کیا ہوا تھا۔ خدا جانے کہ حسن کو کیا ہوا۔ وہ حسن جو مجھے دیکھ دیکھ کر جیتا تھا اب میرے سامنے بھی نہ آتا۔ جب تنہائی میں آنکھیں چار ہوتی تو ایسے لگتا جیسے ان کی آنکھوں میں کوئی مجرم چھپا بیٹھا ہے۔ میں کوشش تو کرتی کہ ان سے کریدوں مگر کسی نتیجے پر نہ پہنچ پاتی۔ انہیں کچھ ایسی چپ سی لگ گئی۔ ادھر جب میرے دیور کو اندازہ ہوا کہ میرے شوہر کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہیں تو اس نے بھی اپنا رنگ بدلنا شروع کر دیا۔ میرے شوہر جب گھر آتے ان کے منہ سے عجیب سی بدبو آتی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ حسن نشہ بھی کرنے لگے ہیں۔ گھریلو حالات کی وجہ سے شاید وہ اس قدر حواس باختہ ہو گئے تھے کہ اب نشہ بھی شروع کر دیا تھا۔ ایسی حالت میں وہ اکثر مار پیٹ سے بھی باز نہ آتا۔ میرا چھوٹا دیور جس کے رنگ اب بدلنے لگے تھے مجھے اب اس سے خوف آتا تھا۔ اس کی نظریں دیکھتی تو مجھے وحشت ہونے لگتی۔ اس دن میرے سر میں درد تھا، طبیعت سخت خراب تھی۔ میں اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ کمرے کا دروازہ بچے کھول کر چلے گئے تو میں یوں ہی سو رہی تھی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ مجھے کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ دیکھا تو میرا دیور کمرے میں کچھ ڈھونڈ رہا ہے۔ یہ جان کر مجھے بہت ذلت اور شرمندگی کا احساس ہوا۔ اس وقت سوچنے لگی کہ
بڑا گھر کتنا اہم ہوتا ہے، انسان کا پردہ تو رہ جاتا ہے۔ میں نے دیور پر غصہ کرنا شروع کر دیا کہ تم یہاں کیا ڈھونڈنے آئے ہو جبکہ اس کمرے میں تمہاری کوئی چیز نہیں رکھی۔ اس پر وہ مجھ سے الجھ پڑا اور بدتمیزی پر اتر آیا۔ مجھ پر ہاتھ اٹھانے ہی لگا تھا کہ میرے شوہر کمرے میں آ گئے۔ نہ جانے وہ کب کے گھر آ چکے تھے اور مجھے خبر بھی نہ ہوئی تھی۔ انہوں نے آتے دیکھا۔ ان کے کمرے میں داخل ہوتے ہی میرا دیور یوں پیچھے ہٹا جیسے نہ جانے کیا بات ہو، یوں بات کا پتنگڑ بن گیا اور میرے شوہر نے کھڑے کھڑے مجھے طلاق دے دی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی جو حسن مجھ سے اس قدر محبت کرتے ہیں، آج وہ اتنی جلدی ایک پل میں مجھے خود سے جدا کر دیں گے، اور میں سر میں خاک ڈالتی رہ گئی۔ میرے آنکھوں کے آنسو تھم نہیں رہے تھے۔ میں نے تو نباہ کرنے کی پوری کوشش کی تھی، مگر سوچا بھی نہیں تھا کہ میرا چاہنے والا، جس سے میں نے محبت کی، جس کی خاطر نباہ کیا، وہی میرا ساتھ چھوڑ دے گا۔ میں حیران، پریشان، پھٹی پھٹی نگاہوں سے حسن کو دیکھتی رہ گئی۔ اب میرا وہاں رہنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ مختصر سامان اٹھایا اور روتی پیٹتی والدین کے گھر آ گئی۔ والد نے میری حالت دیکھی تو پریشان ہوئے۔ وہ تو نہیں چاہتے تھے کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہو، مگر میری جلد بازی نے انہیں یہ دن دیکھنے پر مجبور کیا تھا۔ آج میری تعلیم بھی نہیں تھی کہ میں کہیں اسکول وغیرہ میں نوکری کرتی۔ گھر میں بھی بھابھی آ چکی تھیں۔ اس نے میرا کیا احساس کرنا تھا؟ میرے بچے میرے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ آج میرے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں۔ میرے بچے میری بھابھی کے بچوں کے سامنے غلاموں کی طرح رہتے ہیں، اور میرا احساس کرنے والا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے ہی گھر میں مالکن سے نوکرانی